بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کے قاتلوں کے سردار عبید اللہ بن زیاد کا حشر اس زمانے کے لوگوں نے دیکھ لیا۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عمارہ بن عمیر سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو مسجد کے صحن میں کاٹ کر ڈھیر لگا دیا گیا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو میں بھی گیا۔ جس وقت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں میں شور ہوتا رہا، اور شور اس بات کا ہو رہا تھا کہ ان سروں میں ایک سانپ گشت کر رہا تھا، اور گشت کرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس جاتا تھا۔ تھوڑی دیر اس کی ناک میں ٹھہرنے کے بعد پھر نکل کر غائب ہو جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد آ کر اسی کی ناک میں گھستا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر مسلسل 3 مرتبہ دیکھا ہے۔ ترمذی شریف۔ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت کی، اس کا یہ حشر دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اب آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خدا طرز صحابی تھے۔ حضرت عمر نے ان کو حمس کا عمل مقرر کیا تو انہوں نے اس شرط پر عہدہ قبول کیا کہ وہ اپنی خدمت کے صلے میں کوئی تنخواہ نہ لیا کریں گے۔ ان کی رعایا میں عیسائی زمیں بھی تھے۔ ایک روز انہوں نے ایک عیسائی کو کہہ دیا کہ خدا تم کو رسوا کرے۔ یہ کہنے کو تو کہہ گئے، مگر سوچنے لگے کہ ان کو یہ کہنے کا حق کہاں تک تھا، کچھ بھی حق نہ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، نہ یہ عہدہ ہوتا اور نہ یہ بات منہ سے نکلتی جس سے اس عیسائی کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کاش آج بھی مسلمانوں کو ایسے ہی حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔